بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 5 کلاس کی اردو کی کتاب گلے لالا کا چیپٹر نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کرکٹ نامہ، مطلب کہ نظم کی صورت میں یہ ہے۔ حسب معمول سب سے پہلے ہم اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ نمبر 1 پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ دیکھیں، بازی ہے۔ بازی کہتے ہیں مقابلے کو، کھیل کو۔ دل دادا، دل دادا کہتے ہیں شوقین کو۔ فطرت، طبیعت، مزاج۔ کمزور، طاقت کم ہونا۔ آن بان، شان و شوکت، ٹھیک ہے۔ شامت، مصیبت، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ اشعار ایک کرکٹ کھیلنے والے لڑکے کی کہانی بیان کرتے ہیں، جس میں اس کی مشکلات اور حوصلہ افزائی کا حوال ہے۔ ان اشعار کی مختصر تشریح جو ہے وہ یہ ہے کہ بات محلے میں یہ پھیلی، ایک دن ہم نے کرکٹ کھیلی۔ یہ اشعار اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ محلے میں یہ خبر پھیل گئی کہ لڑکوں نے کرکٹ کھیلنے کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نظر تھی اپنی کچھ کمزور، چلتا نہ تھا دل پر زور۔ کھلاڑی کا دل میں اچھا پرفارم کرنے کے لیے پرجوش تھا، لیکن جسمانی طور پر وہ اتنا مضبوط نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی۔ گو فطرت میں سادہ تھے، شہرت کے دل دادا تھے۔ مطلب کہ لڑکے کی فطرت سادہ تھی، مگر دل میں شہرت کی آرزو تھی، وہ اپنی کامیابی کے لیے جو ہے وہ کوشاں تھے۔ نیکسٹ ہے، گیند اور بلہ ساتھ لیے، دل میں کچھ جذبات لیے۔ کرکٹ کھیلنے کے لیے انہوں نے گیند اور بلے کو اٹھایا اور دل میں جذبے کے ساتھ میدان میں اترے۔ پہنچے ہم کرکٹ میدان، سارے دوست ہوئے حیران۔ جب وہ کرکٹ میدان میں پہنچا تو ان کے دوست حیران ہوئے کہ یہ لوگ واقعی کرکٹ کھیلنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ہم نے ان کو سمجھایا، مقصد اپنا بتلایا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ان کا مقصد صرف کھیلنا نہیں ہے بلکہ قومی ہیرو بننا ہے۔ وہ بھی کچھ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، قومی ہیرو بننا ہے، ہم کو بھی کچھ کرنا ہے۔ یہ اشعار جو ہے وہ اس جذبے کو ظاہر کرتے ہیں کہ لڑکے کامیابی اور شہرت حاصل کرنی ہے۔ آخر دوست ہوئے راضی، اپنے ہاتھ لگی بازی۔ آخر کار ان کے دوست ان کے ارادوں سے راضی ہوئے اور وہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وکٹ پہ آئے شان سے ہم، پوری آن اور بان سے ہم۔ وہ کرکٹ کھیلنے میدان میں بڑی شان سے آئے اور اعتماد کے ساتھ آئے۔ مطلب بولر نے جو گیند کرائی، اپنی جیسے شامت آئی۔ جب بولر نے گیند کرایا تو وہ بھی خود مشکلات میں پڑ گیا اور اس کا وقت خراب ہو گیا۔ چشمہ گر کے ٹوٹ گیا، بلہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یعنی کہ کھیل کے دوران کھلاڑی کا چشمہ جو ہے وہ گر کر ٹوٹ گیا اور اس کا بلہ جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، جو ایک ناکامی کی علامت ہے۔ نیکسٹ ہے، سیدھی ناک پہ لگی گیند، حالت اپنی ہوئی بری۔ یعنی کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے گیند جو ہے وہ سیدھی اس کی ناک پر لگی، جس سے اس کی حالت جو ہے وہ بگڑ گئی۔ سارے ساتھی دوڑے آئے، سن کے اپنی ہائے وائے۔ اس کے سارے دوست جو ہے وہ فوراً اس کی مدد کے لیے دوڑ کر آ گئے اور اس کے زخمی ہونے پر ہائے وائے کرنے لگے۔ اب تھا ظاہر ڈھول کا پول، پھول کے ناک ہوتی گول۔ اس کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا اور اس کی ناک پھول کر گول ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ پھر بھی ہار نہ مانی ہے، دل پہ بھی ٹھانی ہے۔ اس کے باوجود وہ ہار نہیں مانتا، اس کے دل میں ابھی بھی کرکٹ کھیلنے کا جو ہے وہ اپنا جوش جذبہ جو ہے وہ امید باقی ہے۔ کرکٹ کھیلنے جائیں گے، پہلے ہیلمٹ لائیں گے۔ وہ مستقبل میں کرکٹ کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس بار احتیاط کے طور پر ہیلمٹ بھی ساتھ لائیں گے تاکہ کوئی زخمی نہ ہو۔ یہ نظم ایک مزاحیہ انداز میں ایک لڑکے کی کرکٹ کھیلنے کی کوشش ہے کہ اس کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو بیان کرتی ہے، جس میں اس کی ہمت اور حوصلہ دیا گیا ہے۔ معروضی کی طرف آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ نظم کرکٹ کے کھیل کے بارے میں ہے، یہاں بھی یہ آ جائے گا۔ نظم میں کرکٹ کا کھیل جو ہے وہ محلے میں کھیلا جائے گا۔ نظم میں کرکٹ کھیلنے والے کا چشمہ گر کر ٹوٹ گیا۔ کرکٹ کے میدان میں جہاں بیسٹ مین کھڑا ہوتا ہے اسے وکٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، بیسٹ مین اور وکٹ کیپر سر اور چہرے کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہنتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، نظم میں کھیلنے والے کی ناک پہ گیند لگی اور بلہ جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نیکسٹ ہے، خالی جگہ پر کر کے اشعار مکمل کیجئے۔ نظر تھی اپنی کچھ کمزور، اس کے آگے آپ لکھیں گے، بک کے اوپر جو جگہ بنی ہوئی وہاں پہ لکھیں گے چلتا نہ تھا دل پر زور۔ پہنچے ہم کرکٹ میدان، سارے دوست ہوئے حیران، یہ لکھیں گے۔
نیکسٹ ہے قومی ہیرو بننا ہے، اس کے آگے آپ لکھیں گے ہم کو بھی کچھ کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے بولر نے جو گیند کرائی، اس کے آگے آپ لکھیں گے اپنی جیسی شامت آئی۔ اب تھا ظاہر ڈھول کا پول، اس کے آگے آپ لکھیں گے پھول کے ناک ہوئی تھی گول، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سوال جواب آ جاتے ہیں، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ نظم کی شاعرہ کا نام لکھیے۔ نظم کی شاعرہ جو ہے وہ صائمہ کامران ہے۔ کرکٹ کے علاوہ آپ اور کون سا کھیل کھیلتے ہیں؟ یہ کھیل آپ کب اور کس کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ آپ اپنا جواب جو ہے اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں۔ کرکٹ کے علاوہ میں فٹ بال کھیلتا ہوں، یہ میں شام کے وقت دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ اس کھیل کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل کے لیے جو گیند، بلہ، وکٹیں اور ہیلمٹ جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں۔ اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں چند جملے لکھیے۔ میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے، یہ ٹیم ورک، فٹنس اور حکمت عملی سکھاتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے کھیل کر لطف اندوز ہوتا ہوں۔ بیٹنگ کرنا اور نئے شاٹس آزمانا مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ نیکسٹ ہے نظم کو نثر میں تبدیل کر کے کہانی یا واقعے کے انداز میں لکھیے۔ میں نے لکھ دی، آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ محلے میں ایک دن یہ بات پھیل گئی کہ ہم نے کرکٹ کھیلنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم جسمانی طور پر تھوڑے کمزور تھے، لیکن دل میں بہت جذبہ، جوش تھا۔ گیند اور بلہ لے کر میدان میں پہنچے تو دوست حیران ہوئے۔ ہم نے انہیں سمجھایا کہ ہمارا خواب بھی قومی ہیرو بننا ہے۔ دوست ہمارے ارادے سے متاثر ہو کر ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ میدان میں اعتماد کے ساتھ وکٹ پر آئے، لیکن جیسے ہی بولر نے گیند پھینکی ہماری حالت خراب ہوگی۔ گیند نے پہلے ہی چشمہ توڑا، پھر ناک پر لگی اور ہم زخمی ہو گئے۔ ساتھی فوراً مدد کو آئے، لیکن ہم نے ہار نہیں مانی۔ فیصلہ کیا کہ آئندہ ہیلمٹ پہن کر جو ہے وہ کھیلنے آئیں گے۔ نیکسٹ ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ فطرت، دل دادا، قومی ہیرو، آن بان، حالت۔ جیسے فطرت ہے درخت لگانا اور ماحول کی حفاظت کرنا انسان کی فطرت کا حصہ ہونا چاہیے۔ دل دادا وہ موسیقی کا اس قدر دل دادا ہے کہ ہر وقت گانے سنتا رہتا ہے۔ قومی ہیرو عبدالستار ایدھی کو ان کی خدمات کی وجہ سے قومی ہیرو جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے آن بان، قومی پرچم ہمیشہ اپنی آن بان کے ساتھ لہرایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے حالت، بارش کے بعد گلیوں کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی۔ نیکسٹ قواعد کی طرف آ جاتے ہیں۔ قواعد میں حروف فجائیہ۔ حروف فجائیہ وہ الفاظ ہیں جو جوش یا جذبے میں زبان سے نکل جاتے ہیں، جیسے او ہو، ہائے، واہ، فجائیہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ مختلف جذبات کے لیے الگ الگ حروف فجائیہ استعمال ہوتے ہیں، مثلا ہائے میرا پسندیدہ بیسٹ مین آؤٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے حروف ندا۔ کس کو کہتے ہیں؟ ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، پکارنا کسی کو۔ ایسے الفاظ جن میں کسی کو بلایا جائے حروف ندا کہتے ہیں، جیسے یا اللہ، اے بھائیو۔ جملہ اے بھائیو ذرا ادھر دیکھ کر میری بات سنو، ٹھیک ہے۔ حروف استعجاب، استعجاب کا مطلب ہے تعجب، حیران ہونا۔ یہ الفاظ حیرانی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے واہ واہ، سبحان اللہ، جب بندہ حیران ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ ہوا کیا زبردست چھکا لگایا، مطلب کہ اس نے حیران ہو کر وہ کہہ رہا ہے کہ کیا زبردست چھکا لگایا۔ حروف تعصف، تعصف کا مطلب ہوتا ہے افسوس۔ یہ الفاظ افسوس، تکلیف اور گھبراہٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے آہ، اف، افسوس، اوہو۔ جملہ اوہو کتنا آسان گول نہیں کیا۔ کوئی ایک مثال استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے۔ حروف ندا، حروف ندا کا جملہ یوں بنے گا، مثال اے دوست مجھے اپنی مدد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے حروف استعجاب۔ حروف استعجاب کا جملہ بنانا ہے۔ حروف استعجاب کا آپ بنا لیں کہ واہ کیا شاندار تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ حروف تعصف کا جملہ بنائیے، مثال افسوس ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔